السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و اعمال اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ اس کی منشا کے مطابق گزارے اور اس کی خوشنودگی کے لیے ہر وقت وہ کوشاں رہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنے تقرب کے لیے کچھ ایسے حسین مواقع اور حسین مواسم انسان کو میسر کیے ہیں کہ جس کے اندر کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان میں سے ایک حسین موقع رمضان المبارک کا ہے۔ رمضان المبارک میں کیا جانے والا ایک عمل وہ اللہ تعالیٰ اس کو 1 سے 7 سے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسرا حسین موقع وہ عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام۔ جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل ترین راتیں وہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں۔ اس کی وجہ اس میں لیلۃ القدر کا ہونا ہے، اور پورے سال میں سب سے افضل ترین دن وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ حتیٰ کہ رمضان المبارک کے مقابلے میں بھی یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ترین دن ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یا سبب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ دنیا کے سارے ایام میں سے سب سے افضل ترین دن وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اور بزار نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور دوسری حدیث وہ مسند احمد کی حدیث ہے، جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذه الایام۔ عمل کے لیے سب سے افضل ترین اور محبوب ترین دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں کیا جانے والا جہاد بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد جیسا عظیم عمل بھی ان اعمال کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ الا رجل، مگر وہ آدمی جو جہاد اس نوعیت کے ساتھ کرے، رجل خرج بنفسہ ومالہ، جو اپنے نفس کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، ثم لم یرجع بذلک من بشیء من ذلک، پھر نہ ہی وہ خود واپس آئے، نہ اس کا ساز و سامان واپس آئے، نہ اس کا گھوڑا واپس آئے جو جہاد کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے، تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 ایام کی کس قدر فضیلت ہے۔ اور ایک تیسری روایت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل اور اس کے علاوہ دوسرے پورے سال میں کیا جانے والا عمل، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل سب سے زیادہ پاکیزہ اور اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم عمل ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل ہے۔ اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، پاکیزگی بھی زیادہ ہے، اور اجر بھی زیادہ ہے۔ اور دوسری وجہ
شاید کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کی یہ بھی ہے کہ انہی 10 ایام میں یوم عرفہ بھی ہے جو حج کا اصل دن ہے۔ یوم عرفہ اصل میں حج کے جمیع ارکان میں سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ وہ اسی کے اندر ہے، اور یوم عرفہ ہی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عام معافی کا، جہنم سے آزادی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں اور کوئی بھی فضیلت والی چیز نہ ہو، صرف یوم عرفہ کے دن کا اس عشرے میں آنا ہی سب سے بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور تیسری وجہ یوم النحر، قربانی کا دن ہے، اور اسی کے متعلق بھی جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ تمام راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان کی، اور دنوں میں سب سے افضل ترین دن ذی الحجہ کے، پورے سال کا اگر اندازہ لگایا جائے اور حساب کیا جائے تو سب سے افضل ترین دن وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، جس میں لوگ قربانی کرتے ہیں اور اسی طرح حاجی حج کے عمل سے وہ فارغ ہوتے ہیں۔ تو ان 10 ایام کو آپ قیمتی بنائیں، اذکار کے ذریعے، نماز کے ذریعے، یوم عرفہ کے روزے کے ذریعے، 10 دن کے مکمل روزوں کے ذریعے۔ اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح امت کے اوپر حدیث لکھنے کا جو قرض تھا وہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ کر امت کا قرض ادا کر دیا ہے، اور پھر جو حدیث کی شرح کا امت کے اوپر قرض تھا، حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے فتح الباری لکھ کے حدیث کی شرح کا جو امت کے اوپر قرض تھا اس قرض کو ادا کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں بڑے بڑے جمیع اعمال وہ اس عشرے کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حج وہ اسی عشرے میں ہے، قربانی کا عمل ہے تو وہ بھی اسی عشرے میں ہے، روزہ ہے، یوم عرفہ وہ بھی اسی عشرے میں ہے، صدقات و خیرات ہے، نماز ہے، گویا کہ جمیع ارکان وہ اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کی۔ برکت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ کر، اس کی قدر و قیمت کو جان کر صحیح معنوں میں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی خوشنودگی اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا زیادہ سے زیادہ تقرب وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔